ذکر الہی اور یاد الہی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ذکر الہی اور سب سے پہلے یاد الہی۔ ذکر الہی اور یاد الہی وہ عظیم نعمت ہے کہ جب کسی بندہ مومن کو یہ یاد الہی کی بیش بہا نعمت اور خزانہ جب مل جاتا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے کچھ ضروری باتیں پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ تمامی حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ۔ میں نے خطبہ عالیہ کے بعد قرآن کریم کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا، مشہور و معروف آیت کریمہ، اور ابھی آپ نے وہ آیت مبارکہ غالباً نماز کے اندر بھی سماعت فرمائی کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا، اور جو بات آپ کے لیے نہیں ہو اسے نوٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ ہمارا سننے سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ واہ واہی حاصل کی جائے، بلکہ سننے اور سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان محافل امام عالی مقام سے کچھ لے کر جائیں، کچھ حاصل کریں اور اسے اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر عمل کر کے دکھانے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میرا آنا، آپ کا بیٹھنا، سننا، سنانا، بولنا، بلوانا، یہ سب انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کنز الایمان میں بیان فرمایا، تو میری یاد کر۔ فَاذْكُرُونِی، اس میں ذکر کا لفظ ہے، فَاذْكُرُونِی، تم میری یاد کرو۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا، اور کس سے فرما رہا ہے؟ اپنے حبیب پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے۔ غالباً میں نے ان سے اعلیٰ حضرت یا ان سے تاج الشریعہ کے موقع پر یہ ایک آپ کو جزیہ اور ایک پوائنٹ بتایا تھا، نقطہ، کہ قرآن کریم کے اندر بعض آیات وہ ہیں کہ خطاب اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے فرماتا ہے اور اس کی مراد اللہ کے حبیب ہی ہوتے ہیں، اور بعض آیات قرآنیہ وہ ہیں کہ خطاب اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صاحب لولاق سے فرماتا ہے اور اس خطاب سے مراد پوری امت مسلمہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اور یہ جو آیت کریمہ کا جزو اول 4 لفظ اس آیت کریمہ میں، اور چاروں لفظ کو اگر کھول دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں رات گزر جائے گی لیکن بیان پورا نہ ہوگا۔ میں مختصر طور پہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی۔ یہ فَاذْكُرُونِی کیا ہے؟ یہ حکم ہے۔ کیا ہے؟ حکم، یہ امر ہے، اس کو فعل امر بولتے ہیں۔ فعل امر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بڑا کسی چھوٹے کو حکم دے، کوئی بڑا اپنے سے چھوٹے کو حکم دے، اس کو بولتے ہیں امر۔ آپ اس کو آسان زبان میں سمجھیے گا کہ اس کا معنی ہے حکم دینا، اور اللہ نے حکم دیا، ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِی، حبیب پاک تم میری یاد کرو، تم میری یاد کرو۔ اب اگر اس لفظ پر ہم ذرا غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کیا فرماتا ہے؟ تم میری یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، تم میرا چرچا کرو، تم میری یاد لوگوں کو سکھاؤ۔ اور جب تم نے ایسا کیا تو اللہ فوراً ارشاد فرماتا ہے اذکرکم، تم میری یاد کرو گے میں بھی تمہارا چرچا کروں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تم میری یاد کرو، اذکرکم، میں بھی تمہارا چرچا کروں گا۔ کیا کروں گا؟ میں بھی تمہارا چرچا کروں گا۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ جو کنز الایمان خزائن العرفان میں بھی بیان فرمائی گئی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی میرا ذکر تنہائی میں کرتا ہے، اکیلے میں کرتا ہے، تو میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں، میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں، اور اگر کوئی میرا ذکر
محفل میں کرتا ہے، کوئی میرا ذکر محفل میں کرتا ہے تو اللہ بشارت اور خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے میں اپنے ان بندوں کو اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اور اس سے بہتر محفل کیا ہے؟ وہ ملائکہ کی محفل ہے، وہ فرشتوں کی محفل ہے، وہ نوری مخلوق کی محفل ہے۔ تو اگر ہم فرض قرونی پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کو ایک کونے میں بیٹھ کے یاد کرتے ہیں یا اللہ کو ایک در پہ بیٹھ کے یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی چرچا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی چرچا کرتا ہے۔ اور اگر ہم چاہے وہ امام عالی مقام کے نام سے متعلق کیا جائے یا غوث اعظم کے نام سے متعلق کیا جائے یا مخدوم پاک کے نام سے متعلق کیا جائے یا میرے اعلیٰ حضرت کے نام سے متعلق کیا جائے یا کسی بھی ولی صحابی کے نام پر منسوب کیا جائے، اگر اس طرح کی محفل میں ذکر کرتے ہیں تو یہ ذکر کرنا بیکار نہیں ہے پیارے، یہ ذکر کرنا رائے گا نہیں ہے، بلکہ ہم تو اس محفل میں اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ فرشتوں کے محفل میں ہمارا ذکر کریں۔ تو کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور مجھے حدیث پاک یاد آئی جو بہت طویل حدیث پاک ہے، جب اس طرح کی محفلیں سجتی ہیں، جب اس طرح کی محفلیں لگتی ہیں، جب یہ پروگرام منائے جاتے ہیں، بسائے جاتے ہیں، سجائے جاتے ہیں، رچائے جاتے ہیں، تو اللہ کے مقدس فرشتے جو نوری مخلوق کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں، جس طرح نبی معصوم ہوتے ہیں اسی طرح فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں، اور ان کی معصومیت کا حال یہ ہے کہ گناہ کا خیال بھی ان کے دماغ اور ذہن میں نہیں آتا ہے، ان کے قلوب و اذہان میں گناہ کا تصور بھی نہیں آتا ہے۔ وہ کشت لگاتے ہیں، اور جب وہ کشت لگاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اللہ کا نام لے رہا ہے، کوئی اپنا کاروبار کر رہا ہے، کوئی اپنے فیملی کو ٹائم دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ پورا معاملہ دیکھ کر جب وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رب ارشاد فرماتا ہے تم گئے تھے، تم نے کیا دیکھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم نے کیا دیکھا؟ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی اپنے نجی زندگی میں بزی ہے، کوئی اپنی عائلی زندگی میں مشغول ہے، کوئی خاندانی معاملات میں الجھا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ تیرے کچھ ایسے محبوب بندے بھی ہیں جو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، تجھے یاد کر رہے ہیں۔ اس پر تو زور سے سبحان اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ آپ ہی ہیں وہ لوگ، یہ سعادت ہر کسی کو نہیں ملتی ہے۔ میں نے 3 دن قبل نانا سپارہ کی سرزمین پہ کہا تھا کہ جب محفل رچائی جاتی ہے تو روڈ پہ آپ کھڑے ہو کر دیکھو گے تو ہائی وے پر ہزاروں آدمی گزرتے ہیں، ان ہزاروں میں سے 50 آدمی ہی مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا آپ بتائیے۔ میں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ ان سب کو اللہ نے نہیں چنا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا کہ آپ اللہ کی یاد کر رہے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسی حدیث پاک کے اندر ان کو بشارت عطا فرمائی گئی، ان کو خوشخبری عطا فرمائی گئی، ان کو مقام عطا فرمایا گیا، رتبہ عطا فرمایا گیا، ان کی شان کو بڑھایا گیا، ان کی شوکت کو بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل کیا وہ مجھے یاد کر رہے تھے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں ہاں باری تعالیٰ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، وہ تجھے یاد کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل کیا ان یاد کرنے والوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا ان یاد کرنے والوں نے مجھے دیکھا ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تجھے نہیں دیکھا، تیری زیارت نہیں کی۔ اللہ ارشاد فرمائے گا جبرائیل اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا حال کیا ہوتا؟ تو جو ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا حال کیا ہوتا؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جب بن دیکھے تجھے اتنا یاد کر رہے ہیں، اگر دیکھ لیتے تو ان کی یاد میں اور لطف پیدا ہو جاتا، ان کے ذکر میں اور چاشنی پیدا ہو جاتی، اور نور پیدا ہو جاتا، اور اجالا پیدا ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ کیا چیز مانگ رہے تھے، وہ کیا چیز مانگ رہے تھے؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے، وہ تجھ سے تیری خلد مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے خلد بری کو دیکھا ہے؟
حضرت جبرائیل عرض کریں گے باری تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اگر دیکھ لیتے تو ان کا حال کیا ہوتا، اگر وہ خلد بری کو جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا حال کیا ہوتا۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں مولا تعالیٰ جب بن دیکھے مانگنے کا یہ حال ہے تو اگر دیکھ لیتے تو پھر ان کا عالم کیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے جبرائیل ذرا یہ بتا وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، پناہ کا معنی بچنا، دور رہنا، وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، بچنے کی دعا کر رہے تھے، دور رہنے کی التجائیں کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے باری تعالیٰ وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، وہ جہنم سے دور رہنے کی دعائیں، التجائیں، آرزویں، تمنائیں کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور، دل تو دل ہے، دل تو دل ہے، دل میں جو خطرہ پیدا ہونے والا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی ذاکرین کی، شاکرین کی، ذکر کرنے والوں کی، یاد الہی منانے والوں کی، خوف الہی سے لرزہ بردار ہونے والے کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل عرض کریں گے باری تعالیٰ انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اگر دوزخ کو دیکھ لیتے تو حال کیا ہوتا؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں اگر دیکھ لیتے، جب بن دیکھے پناہ کا یہ عالم ہے تو دیکھ لیتے تو پناہ کا عالم کیا ہوتا، بچنے کی دعا کا عالم کیا ہوتا۔ اب سنیے بشارت، بڑی طویل حدیث پاک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، غالباً آپ نے سنی بھی ہوگی، لیکن اب سنیے پوائنٹ نقطے کی بات۔ ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم خانہ خدا میں بیٹھے ہیں تو ہم ایسے نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی ذکر کی محفل میں بیٹھتا ہے تو فرشتے اپنے نورانی پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ کتنا ہی بڑا ایکسپریس ہائی وے کیوں نہ ہو، لیکن وہاں یہ ڈر ضرور رہتا ہے کیا پتا پیر پھسل جائے گا، گاڑی کا پہیا اٹک جائے گا، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے گا۔ لیکن یہ وہ ہائی وے ہے کہ جو دنیا کے ہائی وے کی طرح نہیں ہے، دنیا کے صاف و شفاف روڈ کی طرح نہیں، بلکہ یہ فرشتوں کی نورانی جو پر ہیں وہ پروں پر ہم بیٹھ کر یاد الہی کرتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں اور سنا بھی کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرمائے گا جبرائیل تو بھی گواہ ہو جا اور فرشتوں کو بھی گواہ کر اور زمین کے اس حصے کو بھی گواہ کر کہ ان ذاکرین کو، میری یاد منانے والوں کو میں نے بخش بھی دیا اور وہ جو مانگ رہے ہیں وہ عطا بھی کر دیا۔ معلوم ہے یہ جنت کیا ہے؟ میرے تاج الشریعہ نے جاتے جاتے کہا تھا اختر قادری خلد میں چل دیا۔ یہ خلد کیا ہے؟ یہ خلد اسی جنت کا نام ہے۔ خلد کا معنی بھی جنت اور جنت کا معنی بھی جنت، اور جنت کا دوسرا معنی باغیچہ۔ قرآن نے کہا نا تجری من تحتی الانہار، وہ جنت کہ جس کے نیچے، وہ باغ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہی تو ہے۔ تو تاج الشریعہ کہتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کی یاد میں، جب کوئی اللہ کے حبیب کی یاد میں، جب کوئی اللہ کے حبیب کے محبوبین کی یاد میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، اور اللہ نے آپ کو اگر آپ کا نصیبہ جگایا ہے تو آپ نے کبھی روزہ غریب نواز کو دیکھا بھی ہوگا۔ ارے ہم اگرچہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ امام صاحب کی طرح ہم بھی خانہ کعبہ پہنچ جائیں، ہم بھی روزہ رسول کو دیکھیں کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ارے زیر میزان خوب منے کرم کے چھینٹے، تشبیہ دے رہا ہوں سمجھیے گا اس بات کو، بات آگے۔ خانہ کعبہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے زیر میزان جو فر نالہ ہے، جہاں جب خانہ کعبہ کے اوپر پانی پڑتا ہے تو وہ گھوم کر حاجیوں پہ پڑتا ہے، عمرہ کرنے والوں پہ پڑتا ہے اس نالے کے ذریعے زیر میزان۔ تو اس میزان کے نیچے جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہاں سے چھینٹے پڑتے ہیں۔ کیا پڑتے ہیں؟ بولیے، چھینٹے پڑتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زیر میزان خوب ملے کرم کے چھینٹے۔ کیا؟ کرم کے چھینٹے۔ لیکن جب روزہ رسول کی باری آتی ہے، خانہ کعبہ کے بارے میں امام احمد رضا فرماتے ہیں کرم کے چھینٹے، کرم کے چھینٹے، موسلادھار بارش نہیں، زور کی بارش نہیں،
کرم کے چھینٹے اور لگانا نہیں بلکہ ملنا. ایک ہوتا ہے لگانا اور ایک ہوتا ہے ملنا. جیسے کہ ہم صابن نہاتے وقت لگاتے ہیں تو پورا لگاتے ہیں اور جب ملتے ہیں تو عطر کو ہلکا سا ملتے ہیں, خوشبو ہو جاتی ہے. تو خانہ کعبہ میں ہم کرم کے چھینٹوں کو ملتے ہیں, لیکن جب روضہ رسول پہ حاضر ہوتے ہیں تو امام کہتے ہیں ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو, ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. ارے حاجیوں, وہاں تو خانہ کعبہ پر تم نے طواف کر کر کے کرم کے چھینٹوں کو ملا ہے, یہ روضہ رسول ہے, یہاں ملنا نہیں ہے. ارے یہاں تو حال یہ ہے ظاہر قوے جنا آہستہ چل, یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل. حاضری میں ہے ملک 70,000 قدسیوں کے درمیان آہستہ چل, اور بارگاہ ناز میں آہستہ بول, ہوگا سب کچھ رائے گا آہستہ چل. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. اس کے بارے میں امام احمد رضا نے کیا کہا, غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. تصور کیجئے خانہ کعبہ, تصور کیجئے, غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. اب ان لوگوں کی بات میں نہیں کرتا جو اعتراض کرتے ہیں کہ کہاں سے صدا آتی ہے, کیوں آتی ہے, کب آتی ہے, کیسے آتی ہے, اس کے لیے دوسرا وقت. لیکن ابھی عشق والوں کے سامنے, اہل عشق کے سامنے ایک عاشق کی بات کر رہا ہے, ایک عاشق کی بات کر رہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ میرا بریلی کا قلندر امام احمد رضا ہے, جس نے کہا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. تو جو یاد الہی میں مرتا ہے, آپ غریب نواز کے روزے پر گئے ہوں گے اور آپ نے سنا ہوگا, ہمارے تو بالکل قریب الحمدللہ بہت آتے جاتے ہیں, یہ سرکار کا کرم ہے. تو ہم اگرچہ ہر بار مدینہ نہ جا سکے تو کیا کم, ارے حضور نے ہمارے لیے تو ہندوستان میں اپنے بیٹے غریب نواز کو بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب تم غریب نواز کے روزے کی طرف, گنبد بیضا کی طرف, سفید گنبد کی طرف جب نظر دوڑاؤ گے تو تمہاری زبان کہے گی یہ تو گنبد غریب نواز ہے, اور تمہارا دل بولے گا نہیں نہیں پیارے یہ تو آقا کا مدینہ پاک ہے. اسی کو بیان فرمایا کہ جب غریب نواز رات کے آخری پہر میں آپ کا جب انتقال ہوا تھا تو آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے پیشانی پر, ماتھے پر ایک جملہ لکھا ہوا. کیا جملہ تھا؟ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. کیا جملہ تھا؟ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. ارے سنو دنیا والوں, یہ مرنے والا, یہ دنیا سے کوچ کرنے والا, یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہونے والا, یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. یہ ھذا حبیب اللہ, یہ اللہ کا وہ پیارا ہے جو اللہ کی یاد میں چلا گیا. ابھی یہ موقع ملتا ہے پیارے, شراب پینے والے کو ہرگز نہیں, جوا کھیلنے والے کو ہرگز نہیں. ارے یہ موقع روڈ پہ گپ شپ کرنے والوں کو نہیں, مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی یاد کرنے والوں کو ملا ہے. کیا ملتا ہے؟ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ اللہ کا وہ حبیب, اللہ کا وہ چہیتا, اللہ کا وہ محبوب, اللہ کا وہ پیارا ہے جو دنیا دار کی یاد میں نہیں, جو خالق کی یاد میں چلا گیا, مالک کی یاد میں چلا گیا. تو اسی کو میرے تاج الشریعہ نے بیان فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو, جو یاد الہی کرے, جو ذکر الہی کرے, جو خوف الہی میں روئے, وہ ایسے ہی چلا جائے گا؟ نہیں نہیں, بلکہ کہا اختر قادری خلد میں چل دیا. خلد وہ تو چلے گئے. اور الحمدللہ میرا اعتقاد اور میرا یقین اور میرا ایمان اور میرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ ادھر تاج الشریعہ کی آنکھ بند ہوئی, ادھر جنت کا نظارہ دیکھ لیا. اور ایسے نہیں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں, کیونکہ ذمہ دار لوگوں کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ بولنا پڑتا ہے نا. اعلیٰ حضرت علی رحمتہ و رضوان کا جب انتقال ہوا تھا تو ذکر الہی میں انتقال ہوا تھا. وہ آپ امام صاحب نے سب سن رکھا ہے, میں اس میں نہیں رہوں گا. حجت الاسلام علامہ حامد رضا جو خلف اکبر امام احمد رضا ہے, ان کا جب انتقال ہوا تھا تو ذکر الہی میں انتقال ہوا تھا. امام المتکلمین جدہ اعلیٰ حضرت علامہ رضا علی خان جو اعلیٰ حضرت کے دادا ہیں, جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ذکر الہی میں انتقال ہوا تھا.
سرکار تاج الشریعہ کو تو آپ سب جانتے ہیں، اذان کی آواز سن کر جواب دیتے دیتے آپ انتقال فرمائے تھے۔ اب بتاؤ انہوں نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ یہ پیغام دیا تمہارے چاہے ملین فالوور ہو کہ بلین فالوور ہو، یہ فالوور تمہیں بچانے نہیں آئیں گے۔ ارے اگر قبر میں نور چاہتے ہو اور حشر میں نور چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ قبر میں لہرائیں گے، تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اگر یہ چاہتے ہو تو فالوور اور بلین ملین کام نہ آئے گا، وہاں کیا کام آئے گا؟ وہاں تو یہ کام آئے گا کہ یاد الہی میں روح نکلے اور سامنے مصطفیٰ کریم کا روضہ ہو تب روح نکلے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ایسا موقع جب بنتا ہے پیارے، تو پھر دنیا کے تمام غیور سنی مسلمانوں کو یہ پیغام دے کر رہے میں تو جا رہا ہوں۔ کوئی کہہ سکتا تھا حضور آپ جا رہے ہیں ہم کیا کریں گے؟ تو تاج الشریعہ نے یہ شعر جو بہت پہلے کہا تھا، یہ قیامت تک آنے والے یاد الہی سے سرشار اور اللہ کے حبیب کی محبت سے معمور لوگوں کے لیے کہا تھا خلد وا کا معنی کھلنا، وا کا معنی کھلنا، خلد معنی جنت، خلد وا کا معنی جنت کا دروازہ کھلنا، جنت کا دروازہ کھلنا۔ تو تاج الشریعہ نے کہا اے یاد الہی منانے والوں، اے ذکر حبیب الہی کرنے والوں، اے سید الشہداء کی مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے مقدر کو چمکانے اور ہٹانے والوں، سنو میں جا رہا ہوں لیکن میں جنت میں جا رہا ہوں، اور جو ایسی حالت میں جائے گا ان کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خلد وا ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ تو یہ مقام بلند کب ملتا ہے پیارے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور حضور فضیلت خیرات پر، فضیلت صدقہ پر بیان فرما رہے تھے، اور حضور کی عام عادت کریمہ مبارکہ تھی کہ جب بھی مجمع لگتا تھا تو وہ صدقہ و خیرات کی فضیلت کو بیان کیا کرتے تھے کہ اسلام کی مدد کریں، میری یعنی اسلام کی مدد کریں۔ ایک مرتبہ آپ فضیلت خیرات اور صدقہ کو بیان کر رہے تھے، کچھ دے رہے ہیں کوئی کچھ دے رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حضرت ابو امامہ باہلی۔ کیا نام تھا؟ حضرت ابو امامہ باہلی۔ ایک کونے میں خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا کی نگاہ نبوت نے دیکھا کہ میرے وہ صحابی خاموش بیٹھے ہیں اور توجہ اپنی کسی اور طرف رکھے ہوئے، وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ابو امامہ کیا ہوا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فضیلت خیرات اور فضائل صدقہ کو بیان کر رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، لیکن میرے پاس میں کوئی ہے نہیں کوئی چیز کہ میں تمہیں عطا کر دوں، میں تمہیں دے دوں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر تم کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور روایت میں آیا کہ اس وقت میں حضرت ابو امامہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اب سنیے ذکر کرنے والوں کا مقام۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ تم جانتے ہو انہوں نے مجھے اسلام کے لیے کوئی مال تو نہیں دیا، کوئی دولت تو نہیں دی، درہم و دینار تو نہیں دیا، کوئی فضہ اور چاندی سونا تو نہیں دیا، لیکن یہ اللہ کا ذکر جو کر رہے ہیں یہ اللہ کا ذکر ان کے لیے وہ فضیلت رکھتا ہے کہ یہ ایک بار اللہ کا ذکر کریں گے اللہ ان کو ایک مد سونا خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرا تو منادی فی شرح مشکات المصابیح میں مصنف کتاب بیان فرماتے ہیں کہ ایک مد سونا آج کے زمانے کے حساب سے 1 کلو 23 گرام اور 88 ملی گرام کا ہوتا ہے۔ کتنا؟ 1 کلو 23 گرام اور 88 ملی گرام، یعنی کہ راؤنڈ فگر کے اندر 1 کلو 24 گرام کا سونا۔ یہاں تو تولا ہی نہیں لیتا ہے تو کلو کی بات تو بہت دور ہے، لیکن وہاں حضرت ابو امامہ ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے ہیں تو انہیں ایک تسبیح پڑھنے پر 1.5 کلو سونا خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمایا۔ پتہ کیا چلا کہ جو ذاکرین ہوتے ہیں، جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا مقام اتنا بڑھ جاتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ لے لیا کرو۔ کیا؟
کچھ چن لیا کرو. الگ الگ حدیث مبارکہ الگ الگ طور پر, کسی میں آیا کچھ لے لیا کرو, کسی میں آیا کچھ چن لیا کرو, کسی میں آیا کچھ چھگ لیا کرو, اور کسی میں آیا کچھ کھا لیا کرو, اور کسی میں آیا کچھ پی لیا کرو. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ, جنت کے باغات کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا حلق الذکری. کیا فرمایا؟ حلق الذکری, جو ذاکرین حلقہ بنا کر ذکر کرتے ہیں وہ تمہیں تو جگہ لگتی ہے, اللہ کے نزدیک وہ جنت کی کیاری ہو جائے گا. آج یہ تو پھر بھی مسجد ہے, یہاں تو پھر فضیلت کی کوئی کمی نہیں. اگر باہر بھی ذکر امام عالی مقام یا ذکر الہی کی محفل رکھی جائے تو اس وقت ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر کی محفل ہے, اور اللہ اس کے رسول کے نزدیک وہ جنت کے باغات کی محفل بن جاتی ہے, وہ جنت کی کیاری بن جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ و رضوان المنقود حصہ اول کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سید الطائفہ, کون؟ حضرت جنید بغدادی. طائفہ مانا عبادت کرنے والے, ریاضت کرنے والے, اور سید کا معنی سردار. یہاں آل رسول مراد نہیں ہے, سردار. سید الطائفہ یعنی عابدوں کے سردار, زاہدوں کے سردار, پارساؤں کے سردار. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بخار ہو گئے, آپ نے سنا ہوگا شاید ترجمہ, اور میں نقطہ یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر نے کہا, نصرانی ڈاکٹر تھا, اس نے کہا کہ ان کا یورین چاہیے, یعنی پیشاب کی جانچ کرنی, یورین ٹیسٹ مجھے کرنا پڑے گا. آپ نے ایک ڈگری میں چند قطرات پیشاب کے دیے اور کہا کہ ڈاکٹر سے اسے لیبورٹری میں چیک کروائیے, جو بھی اس زمانے میں چلتا ہو. واللہ تعالی. جب اس نصرانی ڈاکٹر نے دیکھا اور قطروں کو لیا اور اسے چیک کرنے کے لیے جب ڈالا مشین کے اندر, تو چیک تو بعد میں کرے گا, اس کے دل کی دنیا بدلی اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوگوں نے کہا ڈاکٹر تجھے کیا ہوا کہ تو پیشاب کی جانچ کرنے کے لیے, یورین چیک کرنے کے لیے یورین کو دیکھتا ہے اور کلمہ پڑھ رہا ہے, یہ تو بڑی عجیب بات میں دیکھ رہا ہوں. اس نصرانی ڈاکٹر نے کہا جو حضور علیہ السلام کا عاشق نہیں تھا, جس کی نگاہوں میں وہ کمال نہیں تھا, لیکن اس نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, ارے تم نہیں جانتے میں ایسے آدمی کا پیشاب دیکھ رہا ہوں, ایسے آدمی کے یورین کے قطرات دیکھ رہا ہوں کہ جس آدمی کا دل اللہ کی یاد میں پگھل کر راکھ بن گیا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا یہاں پر رک کر, ذرا بتاؤ پیشاب کے اندر اگر کوئی آدمی ذکر الہی کرتا ہو, اس کے پیشاب سے کیسے پتا چلے گا, اس کے پیشاب سے کیسے پتا چلے گا کہ یہ ذکر الہی کرتا ہے؟ اور جس کو پتا چلا وہ بھی کوئی مسلمان نہیں تھا, وہ نصرانی تھا, نصرانی تھا, مسلمان نہیں تھا, حضور کا وہ امتی نہیں تھا جسے کلمہ پڑھ کے وہ اجابت میں داخل ہوا. نہیں, کیسے پتا چلا؟ اس کی وجہ مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو ہدایت دینا چاہے تو پیشاب کے ذریعے بھی ہدایت عطا فرما دیتا ہے. اور یہ واقعہ معتمد ہے جو اعلیٰ حضرت نے المنقوذ کے اندر لکھا. چنانچہ جب اس نے کلمہ شریف پڑھ لیا اور مشرف کا اسلام ہوا, سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ہوئی تو آپ مسکرانے لگے اور خوشی کا اظہار کیا. یہ کون سید الطائفہ؟ ایک نصرانی تھا, وہ اس نے حدیث پاک پڑھی. کیا پڑھی؟ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست نظر یعنی تیز نظر سے ڈرو. کیوں؟ حضور فرماتے فإنه ينظر بنور اللہ, کہ وہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کس سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب نصرانی کو امتحان لینا, نصرانی کو آزمائش کرنی تھی مسلمانوں کی. وہ بہت سارے مفتیان کرام کی بارگاہ میں گیا اور سادات کرام کی بارگاہ میں کیا سوال کیا؟ سوال یہ کیا کہ حضور, اس نے کیا کیا؟ زنار, آپ سمجھتے ہیں زنار, زنار یہ علامت کفر ہے. زنار یہ علامت کفر ہے, یعنی ہندوستان میں جو ہنود رہتے ہیں, جو کافر رہتے ہیں, وہ گلے میں ایک پٹا باندھتے ہیں اپنی مذہب شیعری کے طور پہ, اس کو فوقان کفر لکھا. اور نصرانی جو تھے وہ گلے میں نہیں باندھتے. مصنفین نے لکھا کہ وہ اپنے کمر پہ ایک ہاتھ کو کھول کر نیچے ایک بڑا پٹا باندھتے ہیں, کپڑا ڈورا, اس کو زنار بولتے ہیں. یہ علامت کفر ہے. وہ نصرانی تھا اور اس نے اندر سے پورا نصرانی, باہر سے اس نے کیا کیا؟ جھبا پہنا, ٹوپی لگائی اور اسلامی لباس میں تمام مفتیان کرام کی بارگاہ میں گھوم رہا ہے. اس کا مطلب
کسی نے نہیں بتایا. وہ پہنچتے بغداد محلہ پہنچ گیا. اور جب بغداد محلہ پہنچا تو سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں تھے، جن کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یاد الہی سے ان کا حال کیا ہو گیا تھا. ان کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا حضور مجھے حدیث کا مطلب سمجھنا ہے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کون سی حدیث پاک؟ فرمایا اس نے عرض کیا کہ یہ جو حدیث پاک ہے اتقوا فراست المؤمن، فراست نظر سے مومن کی ڈرو، فإنه ينظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور جو اللہ کے نور سے دیکھتا اس کا حال کیا ہوگا؟ جو اللہ کے نور سے، ارے تو اللہ کے نور کی بات تو بہت بڑی ہے. اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک نملہ، ایک چیونٹی 20 کلومیٹر دور اگر سلیمان کا لشکر دیکھ لے تو 20 کلومیٹر حضرت سلیمان کا لشکر دیکھ لے تو پھر اللہ کے نور کا حال کیا ہوگا؟ یہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے. وہ پھر بیان کروں گا انشاءاللہ. تو حضرت جنید بغدادی نے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا. جواب یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ مومن جو اللہ کی یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے دل میں خشیت ربانی پیدا ہوتی ہے، خوف الہی پیدا ہوتی ہے، تو اس کی نظر تیز ہو جاتی ہے اور بہت دور دیکھ لیتا ہے. نہیں، اللہ والے جواب نہیں دیتے ہیں، پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں. اللہ والے پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں. آپ نے جواب میں 3 جملے ارشاد فرمائے. کیا ارشاد فرمایا؟ زنار توڑ، نصرانیت چھوڑ اور مسلمان ہو جا. زنار توڑ، نصرانیت چھوڑ، مسلمان ہو جا. اتنا کہنا تھا، اس کے چہرے پر سختہ طاری ہو گیا. اور جب اس کے چہرے پر سختہ طاری ہوا، اس نے اپنے کپڑوں کو بولا کہ حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا کہ یہی ہے فراست مومن، یہی ہے ذکر الہی کرنے والوں کی نظر. اب یہاں اگر آج کے دور کا کوئی عالم یا مفتی ہوتا تو کہتا دیکھ میری نظر کتنی تیز ہے، میری نظر کتنی تیز ہے کہ تو نے زنار چھپا لیا، نصرانیت کو چھپا لیا، پھر بھی میں نے تجھے پہچان لیا. نہیں، سید الطائفہ فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے کہ تو جن مفتیان کرام کی بارگاہ میں گیا انہوں نے تجھے پہچانا نہیں؟ اللہ کی قسم انہوں نے تجھے پہچان لیا، لیکن تیرا ایمان اللہ نے جنید کے ہاتھوں میں رکھا. اسی لیے میں نے کلمہ پڑھا کے مشرف کا اسلام کیا، وہ مسلمان بھی ہوا اور حدیث پاک کا مطلب بھی پتا چلا. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ایک کفر کی ایک قسم ہے، آپ نے سنی ہوگی غالباً امام صاحب سے، ملحد. ایک تو مرتد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ملحد، زندیق جس کو بولتے ہیں. یہ دہلیوں کی قسم میں سے آتا ہے جو پہلے امام اعظم کے زمانے میں تھا. ایک ملحد ہے جو بہت بڑا حاکم تھا، وہ اپنے رعایا کو یہ اعتراف کے طور پہ سنایا کرتا تھا کہ دیکھو فلاں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے سے یہ مل جاتا ہے، اللہ کے نام میں اتنی تاثیر ہے، اللہ کے نام میں اتنا مرتبہ ہے. میں نہیں مانتا. اس نے کیا کہا؟ میں نہیں مانتا. تو ایک بہت بڑے بزرگ ہماری جماعت پہ گزرے ہیں، فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ان کا نام حضرت شیخ ابو سعید الخیر رحمۃ اللہ علیہ. نام یاد کر لیں، کام آئے گا. حضرت شیخ ابو سعید الخیر رحمۃ اللہ علیہ. جب ان کو پتا چلا کہ وہ ملحد، وہ حاکم وقت یہ اعتراف کرتا ہے تو انہوں نے بھی پریکٹیکل کر کے دکھایا. کیا پریکٹیکل کر کے دکھایا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اس ملحد کے پاس گئے اور کہا کہ تو یہ اعتراف کرتا ہے کہ اللہ کے نام میں کوئی تاثیر نہیں، اللہ کے ذکر کی کوئی فضیلت نہیں. تو حضرت شیخ ابو سعید الخیر فرماتے ہیں مجھے تو بڑا عجیب گدا لگتا ہے. توجہ آپ لوگوں کی، مجھے تو بڑا عجیب گدا لگتا ہے. اب حاکم وقت کو گدا کہہ دیا جائے، ارے حاکم وقت تو وقت ہے، اگر کسی نوکر مزدور کو بھی گدا کہہ دیا جائے تو بگڑ جائے گا، چہرے کا حلیہ بدل جائے گا، چہرے کا جغرافیہ چینج ہو جائے گا. اس کا چہرہ بالکل متغیر، جس طرح آدمی جوش میں آئے اور غصے میں آئے تو کبھی پیلا ہوتا ہے، کبھی لال ہوتا ہے، نسیں پھولنے لگ جاتی ہیں. اس کی نسیں پھولنے لگ گئی، کھڑا ہوا اور کہا کہ تم مجھے گدا کہتے ہو؟ حضرت شیخ ابو سعید الخیر فرماتے ہیں میں نے تجھے گدا نہیں کہا، تیرے سوال کا جواب دیا ہے. کہا حضور اس میں میرے سوال کا جواب کہاں؟ حضرت شیخ ابو سعید الخیر فرماتے ہیں کہ جب میں نے تجھے گدا کہا تو گدا کے نام کے اندر اتنی تاثیر کہ تیرا چہرہ بدل جائے تو بتا پروردگار کے نام میں کتنی تاثیر ہو. ارے اس کے نام میں تو اتنی تاثیر ہے کہ حضرت ابو منصور الحلاج رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب
اللہ 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 کا ذکر کرتے تھے، اور ذکر کرتے کرتے جب ظالموں نے آپ کو پھانسی پہ چڑھایا، شہید ہو گئے، تو جب تک حیات باقی تھی اس وقت تک تو اللہ اللہ کر رہے تھے. جب آپ کی سانس قبر سے انسولی سے پرواز کر گئی تو حضرت منصور الحلاج کی لاش سے بھی اللہ اللہ کی آواز آ رہی. کافروں نے دیکھا کہ یہ ماننے والا نہیں، یہ بہت بڑا عاشق لگتا ہے، یہ یاد الہی کا بہت بڑا شہر سوال لگتا ہے، اس کی لاش کو جلا دیا جائے. لکڑیوں کو جمع کیا، حضرت منصور الحلاج کی لاش کو جلا دیا. قسم بخدا علماء کرام نے لکھا کہ جب کوئی سچے دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو حال یہ ہو جاتا ہے کہ زندگی تو زندگی ہے، موت کے بعد بھی اللہ اللہ کی آوازیں آیا کرتی ہے اور ذکر کی آوازیں آیا کرتی ہے. کیا دیکھتے ہیں، پوری لاش مبارک جل گئی. جب جل گئی اور جو رات بنی، اس رات کو جب ہوا میں اڑایا گیا، رات سے بھی اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی. یہ ہے پیارے ذکر، لیکن ایسا ذکر نہیں کہ اگر کبھی کسی نے عشاء کے اندر پوری 17 رکعتیں پڑھ لی تو چھاتی ٹھوک کے کہے انہیں کتنی پڑھی ہے، کہے کہ میں نے 2 رکعت نہیں پڑھی، 15 پڑھی ہے. ارے وہ 15 ہی پڑھ کے آیا یا 17 پڑھ کے آیا؟ یہ والی عبادت نہیں، یہ تو ریاکاری ہے. یہ تو قرآن فرماتا ہے فَكَانَتْ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کا دن ایسے نامہ اعمال جو دکھانے کے لیے، ایسا ذکر جو تکبر کے لیے کیا گیا ہوگا، اللہ فرماتا ہے فَكَانَتْ هَبَاءً مَنْثُورًا. سارے اعمال کو پروردگار اکٹھا فرمائے گا اور اکٹھا کر کے ان جو خراب اعمال ہوں گے، ریاکاری والے اعمال ہوں گے، ان کو روئی کے دانوں کی طرح ہوا میں اڑا دیا جائے گا. روئی کے دانوں کی طرح ہوا میں اڑا دیا جائے گا. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز وتر قضا ہو جائے، اگر کسی کی نماز وتر قضا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ تنہائی میں ادا کرے. کیا ادا کرے؟ تنہائی میں ادا کرے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ سب کے سامنے ادا کرے گا اور جب تیسری رکعت کے وتر کے اندر دعائیں قنوت پڑھنے کے لیے اللہ اکبر جب وہ تکبیر کہے گا تو سب لوگ دیکھیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ مغرب کی نماز نہیں، یہ اپنی قضا نماز پڑھ رہا ہے. تو پتہ کیا چلے گا کہ گناہ کرنا یہ بھی گناہ، نماز چھوڑنا یہ بھی گناہ، اور اس گناہ کا اظہار کرنا یہ بھی گناہ. اسی لیے ہمارے فقہا نے لکھا کہ اگر سب کے سامنے وتر کی قضا کی جائے تو تیسری رکعت کے اندر تکبیر قنوت کو نہ ادا کیا جائے، یعنی ہاتھوں کو نہ اٹھایا جائے بلکہ ہاتھ باندھ کر ہی اللہ اکبر کہہ دیا جائے. کیوں؟ تاکہ اعمال کے اندر ریاکاری پیدا نہ ہو، اعمال کے اندر تکبر پیدا نہ ہو. اب یہ ذکر کی وہ باتیں ہیں، رات گزر جائے لیکن یہ ختم نہ ہو. لیکن میں انشاءاللہ کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے اور پیش کروں گا، کیونکہ لگاتار آپ لوگوں کو 10 دن تک پروگرام سننے ہیں تو ٹائم کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، پھر پرمیشن کا بھی معاملہ ہوگا. تو انشاءاللہ وقت پر ہی بیان کو ختم کیا جائے گا. اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ رضوان ایذان الاجر فی اذان القبر ایک رسالہ لکھتے ہیں. رسالے کا نام ایذان الاجر فی اذان القبر، یعنی جب مردہ جب کوئی مرتا ہے تو میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، کہاں رکھا جاتا ہے؟ میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس وقت میں اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے مردے کو قبر میں رکھ کر قبر کو کاٹ کر اس پر سب کچھ کر کے قبر پہ اذان دیتے ہیں. دیتے ہیں نہیں دیتے؟ بات کہیں گے یہ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس کے متعلق ایک سوال کے جواب کے اندر ایک پوری کتاب رسالہ لکھتے ہیں جس کا نام ایذان الاجر فی اذان القبر، یعنی قبر پر جو اذان دی جاتی ہے اس کا اجر کیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے شرح عقائد کے اندر علامہ سعد الدین قبطانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے تو رکھتے ہی جب اس کو پاٹ دیا جائے فوراً 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر. یہ منکر اور یہ نکیر دونوں آتے ہیں اور اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ نے بھی لکھا، علامہ سعد الدین نے بھی لکھا اور حضور نے بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی ڈراؤنی شکلیں، لمبے ناخن، بڑے بڑے دانت، سب کچھ جب وہ آتے ہیں تو ان کے آنے کی دہشت سے مردہ ڈر جاتا ہے. مردہ ڈر میں کھڑا ہو جاتا، اٹھ جاتا ہے اور گرجتی ہوئی آواز کے اندر پہلا سوال ہوتا ہے اے مردے بتا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کیا سوال ہوتا ہے؟ ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ ہم تو انگلش اور اردو پڑھتے ہیں، قبر میں عربی میں سوال ہوں گے تو جواب کیسے دیں؟ تو میں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب
کوئی ایمان کی حالت میں جائے گا تو اللہ اسے عربی بھی سکھا دے گا. اور جواب عربی میں، کیونکہ عربی جنتی زبان. عربی آج ہم انگلش کو جو ترجیح دیتے ہیں یہ کوئی جنتی زبان نہیں ہے. سب سے پہلے عربی ہے جس کو ہمارے آقا نے پسند فرمایا. ہمارا پورا دین، پورا اسلام، پورا قرآن، حدیث، فقہائے کرام کی کتابیں سب عربی میں موجود. یہ تو اس دور کے علماء نے اردو میں، انگلش میں، ہندی میں ٹرانسلیشن کر دیا آسانی کے لیے، ورنہ اصل جو حوالے ہیں وہ عربی ہی کے اندر موجود ہیں. تو ہر رب کا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ کیا ترجمہ؟ تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ما دین کا، تیرا دین کیا ہے. اور تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. دنیا میں کیا کہتا تھا. اب سنیے، جب پہلا سوال ہوگا مردہ ڈر جائے کیا جواب دوں، کیا جواب دوں، کیا کروں، کیا کروں. تو اس وقت جب ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق اللہ کا ذکر کرنے کے لیے قبر پہ اذان دیں گے تو ادھر اندر سوال ہوگا قبر میں من رب کا، تیرا رب کون ہے. اور ادھر جب اذان دی جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس ذکر کی برکت سے مردے کو پتہ چل جائے گا میرا رب اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے ذکر کی فضیلت، یہ ہے یاد الہی کی فضیلت. جب اسے کہا جائے گا ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے، تو قبر کے باہر جو اذان کے اندر کہا جائے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، مردے کو یاد آ جائے گا میرا دین تو یہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور محمد علیہ السلام اس کے سچے رسول ہیں. تو دو سوال اور دونوں کے جواب اذان کے ذریعے مل گئے. یہ دو تو یوں سمجھیے کہ ابھی سوال تھے، لیکن 2 and 2.5 سوال جو ہے وہ آخری سوال تھا. کوشچن تیسرا سوال کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا. بار بار اس لیے عربی بات پڑھ رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا نقطہ ہے جو نقطہ بھی ہے اور ایمان کا ایک بہترین گوشہ بھی ہے جو انشاءاللہ کل بیان کروں گا. وہ کیا ہے؟ ما کنت کانا کانا کانو کانتا. یہ جو عربی کی جو یہ جو عبارتیں ہیں یہ گردان ہے، تو کانا کا معنی ہوتا ہے تھا. کیا ہوتا ہے؟ تھا. تو ما کنتا تقول، تو کیا کہتا تھا. سوال پہ غور کیجئے گا، بات سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گی، اور نہیں آئے گی تو میں آواز دوں گا انشاءاللہ. ما کنت تقول، کیا کہتا تھا کس کے بارے میں؟ فی حق ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں. یہاں پر 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. یہ ہے عالم. اور ایک میں یہ بھی علماء نے بیان فرمایا کہ گنبد خضرا دکھایا جائے گا. ارے دیوانوں کو حضور کی زیارت تو زیارت ہے، گنبد خضرا ہی دیکھنے کو مل جائے تو معراج ہو جائے گا. تو یہاں کیا سوال ہوگا؟ کیا کہتا تھا. یہ سوال نہیں ہوگا کیا کہتا ہے. یہ سوال نہیں ہوگا کیا کہتا ہے، ورنہ وہاں تو وہابی بھی بول دے گا میں ان کو نبی مانتا ہوں، کیونکہ وہاں تو ماننا پڑے گا. 2 and 2.5 کرو یا مرو کا مقابلہ وہاں تو نہیں. وہاں کیا ہے؟ کیا کہتا تھا. اسی لیے امام نے کہہ دیا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگے ان سے، کل نہ مانیں گے، کل نہ مانیں گے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا. ارے قیامت میں ماننے سے کام نہ چلے گا. دنیا میں مانا تو پھر کچھ ہوگا، مرنے کے بعد مانا تو پھر کیا ہوگا. تو کہا کیا کہتا تھا. یہ ایک پوائنٹ تو کل پورا بیان کروں گا. دوسرا پوائنٹ ما کنت فی حق ھذا الرجل. رجل کا معنی یہاں پہ عربی جانتا ہو تو بڑا آسان لفظ ہے. رجل کا معنی آدمی. رجل کا معنی آدمی. اگر رجل کو را کے ساتھ میں پڑھا جائے تو معنی آدمی، اور را کو اگر زیر کے ساتھ میں پڑھا جائے رجل تو اس کا معنی ہوتا ہے پاؤں، پیر. ٹھیک ہے. تو ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا النبی، نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا. نبی کہہ دیا جائے گا تو وہابی بھی سمجھ جائے گا کہ یہ تو نبی ہے، کلمہ شریف پڑھ لو کامیاب ہو جائے. نہیں، وہاں کہا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں. اب آدمی کو کون پہچانے گا؟ نہ وہابی پہچانے گا. وہ تو کہتا تھا ہماری طرح ہے. توجہ، وہ تو کہتا تھا ارے تو رینگتا ہے زمین پر اور ان کا گزر عرش پر. پھر بھی تو کہتا ہے میں بھی بشر وہ بھی بشر. ارے تو بشر تو ہے اور وہ بھی بشر ہے،
لیکن وہ خالی بشر نہیں ہے، وہ خیر البشر ہے، سبحان اللہ ہے، وہ نور البشر ہے، اور وہ ایسے بشر ہے کہ وہ اگر کھاری کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دے تو قیامت تک کے لیے پانی پیتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی کا میرے پاس میں کال آیا، صحیح نام تھا اس کا، ناولی، اور کہا کہ حضرت امام صاحب کے آپ کے بھائی حج کرنے کے لیے گئے تو میرے لیے بیر شفا کا یعنی جو شفا کا جو کنواں ہے اس سے پانی منگوا دیجیے۔ میں نے کہا انشاءاللہ بات ہوگی تو حضرت سے میں کیا دعا آپ کے ساتھ سے۔ اب میں یہاں پر ایک بات آگے تو پوائنٹ دینا چاہتا ہوں، بیر شفا کیوں ہے؟ یہ عظمت رسول کا میٹر ہے، لیکن آ گیا تو سن لیجیے اور نقل بیان کرتا۔ بیر شفا، بیر کا معنی یہ فارسی کا لفظ ہے بیر، اس کا معنی کنواں، اور شفا یہ عربی کا بھی ہے، اردو کا بھی لفظ ہے، اور اس کا معنی شفا یعنی تندرستی، صحت۔ بیر شفا تندرستی کا کنواں۔ ارے پانی کا کنواں ہوتا ہے، یہ شفا کا کنواں کیسے؟ بہت کھارا پانی اس کا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے گئے اور حدیث پاک میں آیا کہ آپ نے اپنا لعاب دہن، لعاب کا معنی تھوک اور دہن کا معنی منہ کا تھوک، لعاب دہن آپ نے اس کنویں میں ڈال دیا، قریب میں کھڑے ہوئے اور دعا کی، پروردگار اس پانی میں برکتیں عطا فرما۔ حضور کا اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے دلی جٹوائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ سبحان اللہ۔ حضور نے دعا کیا فرمائی؟ لعاب دہن کیا ڈال دیا؟ ارے وہ خالی اہل عرب یا حضور کی ظاہری حیات کے لیے بیر شفا نہیں، قیامت تک آنے والے عاشقوں کے لیے بیر شفا بن گیا۔ آج وہاں کے کنویں سے اگر کوئی پانی پی لے، کوئی بیماری ہو، ہمارا یہ یقین ہے کہ حضور کے لعاب دہن کے صدقے میں اللہ اسے دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ وہاں بھی تھوکے تو کیا ہوگا؟ اگر میٹھا ہوگا تو کھارا ہو جائے گا، میٹھا پانی ہوگا تو کھارا ہو جائے گا۔ پھر بھی یہ کہتا ہے میں بھی بشر وہ بھی بشر، نہیں، وہ نور البشر ہے، وہ افضل البشر ہے، وہ خیر البشر ہے۔ تو یہ ایذان اجر فی اذان قبر کے حوالے سے میں نے روایت کو پیش کیا۔ اب دوسری روایت، چند منٹ باقی ہیں میرے، 10 منٹ اور سن لیجیے۔ آپ نے نام سنا ہوگا اصحاب کہف، سنا ہے؟ اور جہاں تک میرا خیال ہے تفسیر کے اندر آپ نے وہ تفسیر بھی پوری سن لی ہوگی۔ تو وہ 7 آدمی تھے اور 8واں ان کا کتا، ٹھیک ہے؟ اب میں کہنا چاہتا ہوں 16ویں پارے کے اندر، سورت کے اندر، سورہ طٰہٰ میں غالباً یہ اصحاب سورہ کہف کے اندر یہ اصحاب کہف کا واقعہ مذکور ہے۔ تو ایک جگہ میں نے ابھی حجرے میں کتاب رکھی تھی، میں نے دیکھا اس میں لکھا مصنف نے کہ اصحاب کہف نے ایمان بچانے کے لیے اللہ کی یاد کو سلامت رکھنے کے لیے ہجرت کی تھی، ایک غار میں جا کر چھپ گئے تھے۔ پورا واقعہ وہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کا اور کوئی امر ہمارے نزدیک ثابت نہیں، یعنی انہوں نے اور کتنی نیکیاں کی وہ ہمارے یہاں پر ابھی ثابت نہیں، پتہ نہیں کیا 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 نہیں کیا، خالی ایک ہجرت کی۔ کیوں؟ ایمان بچانے کے لیے، اسلام بچانے کے لیے، وحدانیت کے لیے، رسالت کے لیے، اس کی عظمت کے لیے اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ تو آپ تفسیر میں جا کر دیکھ کے میں نے پڑھا سنا بھی کہ اگر اصحاب کہف، وہ مسکل مینا، یلم یم، یہ سارے جو نام ہیں مسکل مینا وغیرہ، یہ نام اور ساتھ میں جو کتا تھا اس کا نام تھا قطمیر۔ کیا نام تھا؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کرنے والے انسان تو انسان ہے، اگر کتا اللہ کے ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے تو اس کا بھی مقام بڑھ جائے، اس کا بھی مقام بڑھ جائے۔ قطمیر، یہ آٹوں کا نام لکھ کر اگر گھر کے باہر لگا لیا جائے یا دکان کے باہر لگا لیا جائے تو مفسرین علماء فرماتے ہیں اس میں کبھی چوری نہیں ہوگی، کبھی ڈاکہ زنی نہیں ہوگی، مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی، برکتیں پیدا ہوں گی۔ اگر یہ نام درد ذہن یعنی عورت کے جب بچہ پیدا ہو اگر اس کی ران پہ باندھ دیا جائے تو بچہ آسانی کے ساتھ میں پیدا ہوگا۔ اگر یہ اصحاب کہف کے نام اگر آگ لگ جائے بجھے نہ، ٹھنڈی نہ پڑے تو ایک کپڑے میں باندھ کر آگ سے تھوڑی دور رکھ دیا جائے، ان ناموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کو ٹھنڈی فرما دے گا۔ اصحاب کہف نبی نہیں تھے، اصحاب کہف نبی کے صحابی بھی نہیں تھے، پہلے کے امتی تھے اور پہلے کے نبیوں کے وہ ساتھی اور صحابی تھے، اللہ والے تھے۔ جب اصحاب کہف کے نام کے اندر اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں تو اللہ کے نام میں کتنی برکتیں ہوں گی، اللہ کے نام میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ اسی لیے میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں ذکر کے حوالے سے۔ آپ نے سنا ہوگا
کہ فرعون کو دریا میں ڈبایا گیا، سب نے سنا ہے. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، فرعون کو اس کے محل میں کیوں نہیں مارا گیا، دریا میں کیوں مارا گیا؟ تو حضرت صدر الافاضل تفسیر نینی کے اندر فرماتے ہیں کہ فرعون نے جب اپنا محل تیار کیا تھا تو اس محل کو تیار کرنے کے بعد اس پر اللہ کا نام لکھایا تھا. کیا لکھایا تھا؟ اللہ کا نام لکھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے، اس کی پوری ذریت فرعون کو، آل فرعون کو اس محل میں موت نہ دی کیونکہ اس نے اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. اسے دریا میں ڈبایا گیا. پتہ کیا چلا؟ گھر کے باہر اللہ کا نام لکھا لیا جائے تو گھر میں برکتیں ہوتی ہے. دکان کے باہر اللہ کا ذکر کر لیا جائے تو اس میں برکتیں ہوتی ہیں. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، اگر آپ 3 مرتبہ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اگر یہ پڑھتے ہیں 3 مرتبہ، معلوم ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، بتاؤ حدیث شریف میں بھی موجود ہے، 3 بار قل هو اللہ پڑھنا ایک قرآن پڑھنے کے برابر اس کا ثواب ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت پوری سورہ تبارک، سورہ ملک رات کو سوتے وقت میں پڑھ لے، علماء فرماتے ہیں اس پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ جب مرے گا تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا. اگر کوئی سورہ واقعہ جو 27ویں پارے میں موجود ہے، حافظ بیٹے یہاں پر، اگر کوئی مغرب کی نماز کے بعد میں روزانہ پابندی کے ساتھ میں پڑھ لے تو اسی دن کی برکت یہ ہوگی کہ اس کے گھر میں کبھی غریبی پیدا نہیں ہوگی، کبھی مفلسی نہیں آئے گی. اگر کوئی سورہ یاسین شریف جو 2223 پاروں میں ملا کر ہے، اگر کوئی روزانہ اس کی تلاوت کر لے فجر کے بعد تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا دن خوشحال طریقے سے گزرے گا اور وہ ظالمین میں سے نکل جائے گا. ارے اگر کوئی سورہ تکاثر جس میں قیامت کا ذکر ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہ پوری سورت ایک مرتبہ پڑھ لے تو آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ قرآن میں کل کتنی آیتیں ہیں تو بتا پائے گا؟ 6666 آیتیں پورے قرآن میں، 6666 آیتیں. ان کے آپ جب ٹکڑے کریں گے 1000 کا ایک جز جس کو منزل بولتے ہیں تو 7 منزلیں بن گئی. علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی الہاکم التکاثر ایک مرتبہ پڑھ لے تو ان 7 منزلوں میں سے ایک منزل کے برابر اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا. یعنی 1000 مبارکہ. اگر حافظ قرآن سے کہا جائے حافظ ریاض صاحب کی بلا کو آپ 1000 آیتیں پڑھیے، یعنی کہ کم سے کم 7-6 پاروں کے مطابق تو کم سے کم اگر ایک پارا حافظ 14-15 منٹ میں بھی پڑھے تو 2 گھنٹے تقریباً لگ جائیں گے. اور یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 2 منٹ کے اندر حافظ 1 منٹ میں اور میرے حافظ 2-3 منٹ میں الہاکم التکاثر پڑھ دے، ادھر تو وہ ختم کرے گا اور ادھر اللہ 1000 آیتوں پر ثواب عطا کرے گا. سبحان اللہ. کتنی باتیں اور بیان تو بہت تھوڑا اشارہ بھی ہو رہا ہے، کتنی باتیں ذکر کے حوالے سے بیان کروں. بس ایک آخری بات، ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام یاد کر لو، نام ہی اہم ہوتا ہے، حضرت اسید بن حضیر. حضرت اسید بن حضیر رحمۃ اللہ علیہ یہ رات کے چاندنی میں رات میں اپنے گھر کے اوپر سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کر رہے تھے. اس کی بھی بہت ساری فضیلتیں وہ سنتے رہتے ہیں. سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کر رہے تھے. قریب میں ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور گھوڑے کے پاس میں ان کا ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا یحییٰ بن اسید بن حضیر. وہ چھوٹی عمر میں تھے، وہ گھوڑے کے شریف میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت اسید بن حضیر اپنی روایت خود بیان فرماتے ہیں. کیا بیان فرمایا کہ جب انہوں نے سورہ بقرہ شریف کی تلاوت فرمائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑا بھٹکنے لگا. گھوڑا یہ بھٹکنے لگا اور گھوڑا بھٹک رہا ہے. انہوں نے تلاوت پھر اور آگے پڑھ رہے اور آگے پڑھ رہے، پڑھتے ان کو یہ ڈر لگا کہ گھوڑا بھٹکنا اچھلتے کہیں میرے بیٹے کا قدم نہ رکھ دے، کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچا دے. وہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد گھوڑے کے قریب گئے، تلاوت کو موقوف کیا، بند کیا اور اس کے بعد اپنے بیٹے یحییٰ کو سائڈ میں کیا اور گھوڑے پہ ہاتھ رکھا. جب آپ نے اوپر دیکھا آسمان پر تو کیا دیکھتے ہیں؟ آسمان پر ایک نور کا شامیانہ. کیا ہے؟ آسمان پر ایک نور کا شامیانہ اور اس کے اندر جھگنو ٹمٹما رہے ہیں، اس کے اندر تارے ٹمٹما رہے ہیں، اس کے اندر کہکشاں ٹمٹما رہی ہیں. دیکھتے رہے اور پھر دیکھتے
ہی دیکھ کے اچانک وہ شامیانہ ختم ہو گیا اور پھر آسمان نظر آنے لگا. صبح بیدار ہوئے, اٹھ گئے اور حضور کی بارگاہ میں یہ عقیدہ پیش کیا, یا رسول اللہ رات کو بڑا عجیب معاملہ دیکھا. حضور نے فرمایا کیا دیکھ لیا؟ کہا یا رسول اللہ میں سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کر رہا تھا, گھوڑا بھٹک رہا ہے, میرے بیٹے پہ بالکل قدم رکھنے والا تھا, بھٹکتے بھٹکتے ان کے قریب پہنچ گیا. جب میں نے ان کو بچانے کے لیے وہاں پہنچا, تلاوت کو بند کیا, میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر شامیانہ نور ہے جو تنا ہوا ہے اور اسی میں جگنو ٹمٹما رہے ہیں. اب سنیے ذکر کرنے والوں کو کیا ملتا ہے. آخری بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے حذیفہ بن حذیفہ تم نے تلاوت بند کیوں کی؟ تم جو تلاوت قرآن ذکر الہی جو کر رہے تھے تو تمہارے ذکر کو سننے کے لیے فرشتے آ گئے تھے. تمہارے ذکر کو سننے کے لیے فرشتے آ گئے تھے اور وہ نور کے شامیانے میں جھک جھک کر تمہاری تلاوت کو سن رہے تھے. پتہ کیا چلا, اگر ہم یہاں ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ذکر عرش اعظم پہ کیا جاتا ہے, ہمارا ذکر ملائے اعلیٰ میں کیا جاتا ہے, ہمارا ذکر بارگاہ الہی میں کیا جاتا ہے. اور اسی کو اللہ نے فرمایا ہے فذکرونی, تم میری یاد کرو, تم میرا ذکر کرو, اذکرکم, تم میری یاد کرو گے میں تمہارا چرچا کروں گا. اور یہاں تک حدیث قدسی میں آیا کہ پروردگار, حدیث قدسی وہ ہے کہ کلام اللہ کا ہے لیکن بیان مصطفیٰ فرماتے ہیں. ہے قول خدا, قول محمد, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تو اسی حدیث قدسی میں آقا کریم فرماتے ہیں, اللہ کے اس کلام کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے حبیب جب میرا کوئی بندہ ایک مرتبہ مجھے یا ربی, یا ربی کا معنی اے میرے پروردگار, اے میرے خالق, اے میرے مالک, ایک مرتبہ اگر کوئی یا ربی کہتا ہے تو بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے, اور میں پروردگار 100 مرتبہ اپنے بندے کو یا عبادی کہتا ہوں. یا عبادی کہہ کر شاہ نے ہم کو اپنا بندہ کر لیا, پھر تجھ کو کیا, اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا. تو یہ ہے ذکر کہ تم جب تک ذکر میں رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا چرچا ملائے اعلیٰ میں فرمائے گا, فرشتوں میں فرمائے گا. تو بڑے مبارکباد ہیں وہ خوش نصیب حضرات. اور یہاں کی تو روایت الحمدللہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ الحمدللہ محرم کے محفلوں میں بہت یہاں پر کشش رہتی ہے, بہت نور رہتا ہے, اور لوگ ذوق در ذوق, شوق در شوق سننے کے لیے آتے ہیں. یہ خالی میں روزانہ سنتا تھا, آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کی ان محبتوں کو سلامت رکھے, اور آج جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ اس فقیر قادر رضوی کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے, پھر آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو ان پیغامات کو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے دور دور تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.